وہاں ساتھ رہتے ہوئے بھی فتنوں کے تقابل کا ہمیشہ خیال فرمایا. اس سے ایک دن بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کبھی نہیں ہٹے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر ضرورت پیش آ جاتی کبھی بات یوں فرماتے امام ابو حنیفہ کی یاد کو تازہ کر دیتے. ہم نے کتنے واقعات میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا, وہاں پر شیخ الہند کو بھی دیکھا. ایسی مماثلت نظر آتی ہے. اگر اس کو ثانی ابو حنیفہ کہا جائے تو بے جان ہوگا. اگر میں دونوں کے واقعات پیش کر کے بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں نے کیا کہ مفتی صاحب ہمارے مہمان ہیں, دوسرے تشریف لائے ہیں, میری خواہش ہوگی مفصل بیان فرمائیں, لیکن ایک بات میں محنت کر دوں بات کو سمجھانے کے لیے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کا ذہن دیکھیں جس طرح کبھی امام ابو حنیفہ پہ اس طرح کے الجھن والے سوال پیدا ہوتے, امام صاحب ایسے جواب دیتے کہ فتنوں سے نکل جاتے اور دشمن حق کا پکا رہ جاتا. میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ کو خلیفہ نے دربار میں بلایا اور دربار میں جو کوئی درباری امام صاحب کے مخالف بھی تھے, ایک مخالف عالم نے خلیفہ سے کہا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ تمہارے دادا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتا ہے اور ان کے خلاف فتوے دیتا ہے, ان کے مسئلوں کو مانتا ہے. یہ بہت عجیب معاملہ تھا. انہوں نے کہا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے اور فوراً استثناء نہ کرے, 2 دن بعد کرے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ابو حنیفہ کہتا ہے فوراً کرے تو ٹھیک ہے, اگر 2 دن بعد کرے تو ٹھیک نہیں. ذرا مسئلہ سب استثناء کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک بندہ قسم اٹھایا, توجہ رکھنا بھائی, میں آپ کو قسم اٹھا کر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی قسم میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا, قسم اٹھائی, اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے لیکن 800 کم, یا اس نے کیا کہا تمہیں کتنا دوں گا 1000 روپیہ دوں گا, اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے لیکن 800 کم, یعنی کتنے دوں گا. اب امام صاحب فرماتے ہیں مسئلہ سمجھے, یہ جو اس نے لیکن کہا نا یہ قسم کے بعد لیکن کا ہے تو معتبر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جب قسم اٹھائی ہے اسی مجلس میں لیکن کہہ دے تو ٹھیک ہے, اگر ایک دن بعد ہے اس کی لیکن کو نہیں مانیں گے, پہلے قسم کو دیکھیں گے. اب اس نے امام صاحب نے بادشاہ کو کیا کہا, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 2 دن بعد بھی لیکن کہہ دے گا تو ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ابھی کو تو ٹھیک ہے, 2 دن بعد کا تو ٹھیک نہیں ہے. بادشاہ نے کہا امام ابو حنیفہ تم کیا کہتے ہو؟ اب امام صاحب کا جواب سننا. انہوں نے فرمایا کہ میں تو تمہاری حکومت کی بات کرتا ہوں, میں تو تمہاری اطاعت میں لوگ رکھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں تمہاری حکومت میں فساد نہ ہو. اس نے کہا یہ کیا ماننا؟ اس نے کہا کہ آج لوگ تمہارے سامنے کہہ دیں, قسم اٹھا کر کہہ دیں ہم بادشاہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں, اور گھر جا کر کہہ دیں کہ یہ لیکن ایک دن کے لیے استثناء ہوگا تو تیری بیعت تو ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں تیری مجلس میں استثناء کرے تو ٹھیک, گھر جا کر کرے تو قبول نہیں ہے, میں تو تیری حکومت کی بات کر رہا ہوں. بادشاہ نے درباری قوم سے کہا میں نے تمہیں کہا ابو حنیفہ کو سنبھالنا مشکل ہے, اس کو تم پھنسانے کی کوشش نہ کرو. اب دیکھو ایسا جواب دے دیا کہ وہ بھی بھگ رہ گیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک بات یاد کرو, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا جیل میں قید تھے. یو پی کا گورنر انگلستان جاتے ہوئے ہندوستان سے انگلستان جاتے مالٹا میں رکا. انہوں نے کہا میری ان قیدیوں سے ملاقات کرو. ملاقات کرے گی. کہا کہ مولانا محمود الحسن کون ہے؟ مولانا محمود الحسن سے ملاقات کراؤ. مولانا محمود الحسن سے ملاقات کرائے. اب ذرا سوال سمجھنا. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیں ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ کیا سوال کیا؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ اب مولانا حضرت جیل میں ہے. اب اگر یہ دارالحرب ہے تو بات بڑھ جاتی ہے, اگر یہ دارالحرب نہیں تو بات بدل جاتی ہے. اس نے پوچھا کہ دارالحرب یہ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ امام ابو حضرت شیخ الہند فرمانے لگے بعض علماء کہتے ہیں دارالحرب ہے اور بعض کہتے ہیں دارالحرب نہیں. انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ دونوں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, ایک ٹھیک ہوگا نا. انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ دارالحرب کے معنی دو ہیں اس لیے اس میں اختلاف پڑا ہے. دارالحرب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کافر مستعفر کسی ملک میں اس قدر طاقت والا ہو کہ جو چاہے حکم نافذ کر سکے. اس نے کہا کہ اس معنی میں جو ہندوستان دارالحرب ہوا, فرمایا بالکل ہوا. شیخ الہند فرمانے لگے کہ دارالحرب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کو آزادانہ طریقے سے احکام اسلام ادا کرنے کی اجازت نہ ہو. اس نے کہا کہ یہاں اجازت تو ہے, فرمایا
ایسا معقول جواب